بات کرنے جا رہے ہیں ایران اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کی۔ یہ جنگ جو ہے یہ پوری شدت کے ساتھ جو ہے جاری ہے، اور یہ مزید اس میں شدت آتی جا رہی ہے جوں جو دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ شدت کیسے آ رہی ہے؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اور بہت سے ممالک جو ہیں انڈائریکٹلی وہ ایران کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی امریکہ جو ہے وہ کھل کے اسرائیل کی حمایت میں سامنے آیا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں ایران کو کہ اگر وہ اپنے نیوکلیر اثاثے ختم نہیں کرتا تو ہم ایک فل فلیج وار جو ہے اس کے اوپر سٹارٹ کریں گے، جو کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ہوگی۔ اسرائیل کی یہ بڑی دیر سے کوشش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو، لیکن ایران جو ہے وہ اس کو اوائڈ کر رہا تھا۔ پر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا اسرائیل صرف یہ چاہتا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے؟ نہیں، اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یہ رجیم چینج چاہتے ہیں۔ وہ جو 1979 میں انقلاب آیا تھا ایران میں، اس کے نتیجے میں بننے والی جو گورنمنٹ ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ رجیم چینج آپریشن ہے بیسیکلی، جس میں امریکہ کی فلی سپورٹ حاصل ہے ایران کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تنازع کس طرف جا رہا ہے، تو یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے غیر متزلزل اس نے حمایت کی ہے اسرائیل کی، اور جب غیر متزلزل حمایت اس نے اسرائیل کی ہے تو اسرائیل نے بہت سارے جنگی جرائم جو ہے وہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، جیسا کہ اس نے لیبیا، اس کے بعد شام، لبنان، یمن، اور ابھی فی الحال ایران کے اوپر ڈائریکٹلی کنفلکٹ سٹارٹ کیے ہیں اور جنگ جو ہے وہ مسلط کی ہے۔ یہ تمام ممالک جو ہیں یہ سوورن کنٹریز ہیں، ایسی کنٹریز جن کو انٹرنیشنلی طور پہ ریکگنائز کیا گیا ہے، لیکن ایران نے انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتے ہوئے پھر بھی ان تمام ممالک کے اوپر حملے کیے، لیکن اس کو پشت پناہی جو تھی وہ ہمیشہ سے امریکہ کی حاصل تھی۔ اب یہ جو جنگ ہے یہ بہت خطرناک جنگ ہے۔ پہلے ہی دن ایران کے 9 جنرل جو ہیں ان کو مار دیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی دن میں 9 جرنیل جو ہیں وہ کسی دشمن ملک کے مار دیے جائیں۔ تو اس سے ایک دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران جو ہے وہ بہت پیچھے ہے ابھی ٹیکنالوجی میں، اس کا دنیا میں ابھی مقام وہ نہیں حاصل کر سکا جو اس کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ اس کی معیشت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کی اپنی انٹیلیجنس کی نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں دوسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کو ہم جانتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایک طاقتور ملک رہا ہے، اس کی طاقت کی وجہ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے، تو امریکن سپورٹ جو ہے وہ صرف سپورٹ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پہ بھی اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ اب یہ تمام کی تمام جو جنرلز کی ہلاکت ہے یا شہادت ہے، یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ امریکہ نے ان کی انٹیلیجنس بیسڈ ہیلپ کی ہوئی ہے اسرائیل کی ایران کے اگینسٹ۔ تو اس وجہ سے اسرائیل نے بہت نقصان پہنچایا ہے ایران کو اپنے شروعاتی دنوں میں۔ اب یہاں پہ جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جس نے بہت سارا نقصان پہنچایا ہے، وہ ایران کے نقصان کے باوجود بھی اپنے تمام مقاصد جو ہے حاصل نہیں کر سکا ایران سے۔ اب ایران کے نیوکلیئر پاور پہ اس نے بہت سارے حملے کیے ہیں، اس کے ایرانی سائنسدان جو ہیں ان کو شہید کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فلی طور پہ 100% اپنے تمام اسرائیل اور امریکہ کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ تنازع اتنی شدت جو ہے اس میں آ جائے گی اور یہ ایک فل فلیج وار کی حیثیت اختیار کر جائے گا، کیونکہ ان کا یہ اندازہ تھا کہ ایران کے اوپر حملے ہوں گے، اور ویسے جیسے پہلے اس نے مزاحمت نہیں کی ایران نے، اب بھی نہیں کرے گا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا بلکہ اس نے فلی طور پہ سرپرائز کیا اسرائیل اور امریکہ کو۔ انہوں نے بہت سارے ہائپر سونک میزائل جو ہیں اور بہت سارے میزائلوں سے، اور بھی طرح کے خیبر میزائل جو ہے اس کا سب سے بہترین میزائل ہے، ان سے اسرائیل کو نشانہ بنایا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے میزائل جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، اور انٹرسیپٹ کی کرنے کی بجائے اس کے میزائل جو ہے ڈائریکٹلی ایران کے میزائل جو ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ تو اس سے ایک تو یہ نقصان پہنچا اسرائیل کو کہ اس کا جو بھرم تھا آئرن ڈوم کی صورت میں وہ ٹوٹ گیا ہے۔ دوسرا جو اسرائیل ہے اس نے بہت طاقت سے
ایران کے اوپر حملہ کرنے کے باوجود بھی اپنے تمام مقاصد حاصل نہیں کر سکا، تو یہ بھی اس کے لیے ایک نااہلی ہے اور یہ بھی اس کے لیے ایک ریگریٹ ہے۔ تو اس ریگریٹ سے بچنے کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ ڈائریکٹلی اس وار میں انوالو ہو، جو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں چانسز بھی نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا کے لیے ایک خطرناک چیز ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وار میں بہت سارے سویلینز جو ہیں ان کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، جیسا کہ ایران میں ابھی تک جو ہے تقریباً 300 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیل کے جو شہری علاقے ہیں ان کی تصاویر بھی بہت خطرناک سامنے آ رہی ہیں، تباہی کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے عام لوگوں کی ہلاکت بھی متوقع ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چائنا ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ دیتا ہے یا رشیا ڈائریکٹ۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا رشیا جو ہے وہ فلی طور پہ سپورٹ کرتا ہے۔ مورلی تو رشیا، چائنا اور پاکستان جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، لیکن کیا وہ اس مورلی سپورٹ سے آگے جا کے بھی کچھ ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایران کی، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر امریکہ ڈائریکٹلی وار میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے اوپر اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس جنگ کے لحاظ سے۔